ابھی تک میں نے انہی کا رد کیا. کل پتہ ہے ہر کوئی کیا بولے گا معلوم ہے؟ ان کی طرف سے پتہ نہیں وہ کون سا آیا تھا, کوئی اصلاح کی بات ہی نہیں کیا ان لوگوں نے. دیکھیں غور سے سنیں, کوئی اصلاح کی بات نہیں کی, بس یہ مولوی ایسے, وہ مولوی نے یہ بولا. ہمارا کوئی مولویوں پہ ایمان ہے؟ ہمارا تو اللہ رسول پر ایمان ہے. نہ کوئی حدیث بتائی, نہ کوئی قرآن, نہ نصیحت. نماز کا تو بولا ہی نہیں. یہ کل بولیں گے, وہ 101% بولیں گے, یہی بولیں گے. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں, اگر بالفرض آج کے بانیان مجلس مجھ سے کہتے فاروق صاحب آج 2 گھنٹے صرف نماز پر بولنا ہے آپ کو, اور میں ایک نہ اشرف علی تھانوی کا نام لیتا, نہ گنگوئی صاحب کا نام لیتا, نہ معراج ربانی, نہ توصیف رحمان, صرف واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز کی یہ فضیلت, نماز کی وہ فضیلت, نماز کی یہ فضیلت, نماز کی یہ فضیلت. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے نماز 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 کرتا, ہر کوئی کل تعریف کرتا بہت اچھی تقریر ہوئی, ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا, ہر کوئی. ان کا یہ بھی خود آ کے آپ کو مبارکباد دیتے, کہتے بہت اچھا جلسہ لیے. کہاں سے بلائے تھے مولانا؟ ناگپور سے. اور بلانا, بڑے اچھے یار, اصلاح کی بات کی, بہت اچھی تقریر. ایسی ہی تقریر ہونا چاہیے. نماز پہ بولے بہت اچھا بولے. میں آپ کو حقوق پہ اگر تقریر کروں کہ بھائی حقوق ادا کرو, اپنے بھائیوں کا احترام کرو, بہت اچھی تقریر ہوئی, حالات کی ضرورت ہے. اور اگر میں یہ بولوں کہ صاحب سب مسلمان اتحاد کر لے, اتحاد کی ضرورت, بہت اچھی تقریر ہوئی. مگر اچانک کیا ہوتا ہے, میں اس تقریر کی بجائے ایک کتاب اٹھا لیتا ہوں, یہ ہاتھ میں آ گئی. دیکھیں حضرات, یہ تقویت الایمان ہے, یہ لکھنے والے انہی کے مولانا اسماعیل دہلوی. صفحہ 100 لکھا رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. صفحہ 30 رسول اللہ اور تمام انبیاء تمام مخلوق چمار سے زیادہ ذلیل ہے. صفحہ 65 رسول اللہ بڑے بھائی سے زیادہ مت مانو. یہ کتاب میں پڑھ کے سناتا ہوں اور کہتا ہوں یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ عقیدے. تو دوسرے دن سب بولتے ہیں جھگڑے کی بات کر رہا تھا, فتنے کی بات کر رہا تھا, اختلاف کی بات کر رہا تھا. تو یہی شخصیات, یہی جلسہ, یہی علماء کی سربراہی, یہی مسند, یہی اسٹیج, یہی کرسی, یہی مائک اور یہی سامعین. تو جب میں نماز کی بات کروں تو میں اتحاد کا دلدادہ, اچھا عالم, اچھا مولانا. مگر جب میں تمہاری کتاب اٹھاؤں تو میں فتین. تو جب تک میں نے کتاب نہیں اٹھائی تھی میں فتین نہیں تھا. فتین ہوا کس بنا پر؟ آپ کی کتاب سنانے پر. تو پھر فتنہ مجھ میں ہے کہ اس کتاب میں ہے؟ کلپ آپ کی میں نے سنایا تو فتین ہو گیا. تو کلپ آپ کی تھی, مولانا آپ کا تھا, تو جب عالم اس طرح کی باتیں بول رہا تھا فتین وہ تھا کہ میں. آپ نے چھاپی کائی کے لیے؟ چلیے پوچھئے کتاب کائی کے لیے چھاپی جاتی ہے؟ پڑھنے کے لیے, اور جس کو نہ معلوم ہو اس کو بتانے کے لیے. آپ نے نہیں پڑھا, میں نے پڑھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پرابلم کیا ہے؟ تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا عقل کے ناخن لو. نبی سے زیادہ محبت آپ کو اپنے ان پھٹیچر ملاؤں سے ہو گئی ہے. قسم خدا کی اگر نبی سے محبت ہوتی نا آپ کو, میں نے حدیث تلاوت کی تھی اپنے خطبے میں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو اگر آپ کو واقعی اس حدیث پر آپ کا عمل ہوتا تو آپ نبی کی محبت کی خاطر ان گستاخوں کو چھوڑ چکے ہوتے. مگر پرابلم یہ ہے, ہمارا آپ سے جھگڑا صرف اس بات کا ہے, کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں, کوئی اختلاف آپ سے ہمارا نہیں, صرف اختلاف اس بات کا ہے کہ آپ ان مولویوں کا دامن تھامے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کی. ان کو آپ رحمت اللہ علیہ اور جنتی بتا رہے ہیں جو رسول کی گستاخی کر کے جہنم کا اپنا ٹھکانہ بنا چکے. اب ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک نبی نے کیا کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے. نبی نے تعلیم دی کہ مستحکم ہو جاؤ, ایک جگہ آ جاؤ. مسلم شریف, ورنہ میں متن سے بتاتا, وقت نہیں ہے, بس آخری کلمات ہے یہ میرے, جلد نمبر 3 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 6914. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے, کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے, کبھی بکریوں کے اس ریوڑ میں جاتی ہے, بکروں کے, اور جب حاملہ ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کس جگہ سے یہ حمل لے کر آئی ہے. یہ نبی نے مثال دی, میں نے نہیں دیا ہے. مسلم شریف حدیث نمبر 6914, نبی نے فرمایا جو ڈھلمل ہوتا ہے ادھر بھی, اس کی مثال کیا ہے؟ اس بکری کی مانند کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جائے, کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جائے, اور حاملہ ہو کے آئے تو پتہ ہی نہیں چلے لایا کہاں سے ہے. تو اس لیے یک گیر محکم گیر, ایک دروازہ پکڑو, مضبوط پکڑو, اور دروازہ وہی مضبوط ہے
جو مسلک اعلی حضرت کے نام سے نامزد ہے اس وقت. میں عشق میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ خدا کی قسم اس زمانے میں اگر کوئی راستہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے اس زمانے میں، وہ مسلک اعلی حضرت کا راستہ ہے.